بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شمائیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخری تک دیکھے گا اور دنیا بھر کی مختلف معلومات پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دے گا۔ ناظرین، ایک زمانے میں حضرت شمائیل علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ علیہ السلام تورات کے حافظ تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت شمائیل علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے تو مغلوب ہو جاتی ہے، وہ ہمارا خون بہاتی ہے، ہمیں بے گھر کر دیتے ہیں، ہماری اولاد کو غلام بنا لیتے ہیں، ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہمالقہ ہم سے تابوت سکینہ چھین لے گئی، ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئے۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے کر جا کر بہت نقصان پہنچانا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات تھی، اس لیے اسے مقدس اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت شمائیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکیں۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوں گے، تم بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں گے، دشمن نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شمائیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت کے پاس علم ہے اور قوت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شمائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت قوت والا ہے، وہ تنہا جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ تم کو لا کر دے گا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے طالوت سے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر تمہیں بادشاہ مقرر کیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور عمالقہ سے تابوت لے کر آؤ۔ حضرت طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ جنگ میں شامل کرنے کے لیے لوگ جمع کیا اور کہا کہ جالوت ظالم ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے اور تابوت سکینہ بھی واپس لے آئیں گے۔ کیا تم سب جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں؟ قوم اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہے۔ طالوت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہے، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ جہاد میں جانے کے لیے تمہیں کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ اس آزمائش میں پوری اتر گئی وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ طالوت نے جہاد میں جانے والوں سے کہا، جب دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو تم دیکھو گے کہ راستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوں گے، جو لوگ اس نہر کا پانی پئیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکے۔ ہاں، اگر خلق تر کرنے کے لیے چلو پھر کرو تو کوئی مصائفہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ طالوت کی اس شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک نہر ملی، کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے، وہ پیٹ بھر کے پانی پی گئی۔ ان لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی وہ طالوت کی فوج میں رہے، دشمن سے مقابلے کے لیے راستے طے کرتے رہے، وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے اور ایمان والے۔ جالوت کو اطلاع مل چکی تھی کہ طالوت فوج لے کر مقابلے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب جالوت اور طالوت کا آمنا سامنا ہو گیا تو دیکھا کہ جالوت کی فوج کثیر تعداد میں ہے۔ طالوت کی فوج میں کچھ اسرائیلی خوفزدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے کہ جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ طالوت نے سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طالوت کا ساتھ نہ چھوڑا، ان کا عقیدہ تھا کہ فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جم گئے۔ طالوت نے اس سے دعا کی کہ اے اللہ،
ہمارے قدم جمائے رکھنا اور ہمیں صبر عطا کر اور کافروں پر فتح۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا۔ جالوت کی فوج میں حضرت داؤد بھی تھے جو ابھی چھوٹے عمر کے بچے تھے۔ کمسنی کے باعث گڑنے کے عرض سے نہیں آئے۔ جب جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ نہیں جالوت ہلاک ہوا۔ جالوت کی فوج کے قدمے میدان سے اکڑنے لگے اور بھاگنے لگے۔ میدان طالوت کے ہاتھ آیا۔ حضرت داؤد کی جرت اور بہادری دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب پختہ عمر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور داؤد پر زبور نازل۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ آپ بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو خلیفہ کے لقب سے نوازا۔